بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ ذرا پیچھے جائیں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر تھی اور وفاق کی حکومت ان کی عدم اعتماد کے ذریعے گرا دی گئی تھی، پھر اس کے بعد یہ جو PDM-1 آئی تھی اس وقت اس نے ایک شور ڈالنا شروع کیا تھا اور اس کے کچھ کریکٹر تھے۔ ان کریکٹرز کے اندر میرے جناب محترم رانا ثناء اللہ صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے یہ شور کرنا شروع کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اتنی سنسیئر ہے پاکستان کے اندر الیکشن کروانے میں، تو الیکشن کروانے کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنے دونوں صوبوں کی حکومت گرا دیں یا اسمبلیاں توڑ دیں، تو اور اس کے بعد ہم فوری طور پر جو ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کروا دیں گے۔ پھر جو پاکستان کے اندر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو PDM-1 نے جو پاکستان کی معیشت کا نظام بگاڑا، جو پاکستان تحریک انصاف کا حلیہ بگاڑا، اور اس کے علاوہ جو آئین اور قانون جس کے متعلق میرے سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ آئین کا قتل ہو گیا، پھر اس آئین کو کس طریقے سے روندا گیا۔ جس نے الیکشن کی بات کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا، جس طریقے سے اسمبلی میں اس کی تذلیل کی گئی، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے ہوئے، اور جس طریقے سے مارکیز کے اندر جو ہے ججز کی توہین کی گئی، جس طرح سے ان کے فون ٹیپ کیے گئے، یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ جبر، وہ تشدد جو 25 مئی سے شروع ہوا اور اب تک اس وقت تک جاری ہے، اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے کتنے کارکن، کتنے ووٹر سپورٹر اس دنیا سے گئے، کتنے گھروں کی چادر چار دیواری جو ہے وہ پامال کی گئی۔ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، جو کچھ عمران خان صاحب کی وائف کے ساتھ ہوا، جتنی عمران خان صاحب پر FIR درج ہوئی، جس طریقے سے سزائیں دلوائی گئیں، یہ سب کچھ ایک کہانی ہے۔ جو بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کتنی بڑی یہ لسٹ ہے۔ کچھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے، کچھ جو ہے وہ نرگے میں آئے اور عمران خان صاحب سے وفا کرتے کرتے آج کا دن آ گیا اور ابھی تک وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ گزشتہ جو 1-2 ہفتے کے اندر ایک دم اس میں تیزی آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہے اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی تصدیق آج شبلی فراز صاحب نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ اب خدا جانے عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں نہیں توڑی تھیں، تیاری کر رہے تھے، اس وقت ایک نیریٹو بنایا گیا۔ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، جو میں نے بیان کیا ہے، وہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رکھیں۔ ابھی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کہیں سے پاکستان کو جو ہے وہ سانس لینے کی جگہ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ انہوں نے کھیل تو کھیل لیا، انہوں نے فارم 47 کے تحت حکومت تو بنا لی، لیکن حکومت بنانے والے اور حکومت میں آنے والے دونوں جو ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں۔ ہر طرف جو گلی ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ ایران کے صدر حالیہ دنوں کے اندر دورہ کر کے گئے ہیں، وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ جو گیس پائپ لائن کے اوپر امریکہ کا حکم آیا، اس کے بعد یہ مزید لیٹ گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف سائفر آیا اور پھر ان کا بستر بوریا گول کر دیا گیا، اسی طرح کا کوئی حکم اور آ جائے اور ہمارا بستر بوریا جو ہے وہ گول ہو جائے۔ یہ مفاہمت، یہ مزاحمت، وہ سب جو ہے وہ جوتوں کے نیچے رگڑی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو جوتوں کے نیچے رگڑا گیا۔ حالیہ دنوں کے اندر معزز چیف جسٹس ہائی کورٹ کراچی جو ہے، انہوں نے جو وہاں کی حکومت کو چند الفاظ کے اندر ایک میسج دینے کی کوشش کی، پاکستان تحریک انصاف کو ایک میسج دینے کی کوشش کی کہ آپ صحیح حقائق پیش کریں۔ سندھ حکومت والوں کو جو وارننگ جاری کی، پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آپ یہ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی صبر سے چلیں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح پہلے آپ کے ساتھ 9 مئی ہوا، اسی طرح کا کھیل جو ہے کھیل کوئی اور کھیل جائے اور آپ پھر جو ہے وہ رگڑے میں آ جائیں۔ اب جو صورتحال یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کو یہ جو سبز خواب دکھائے گئے تھے کہ سعودی عرب سے $25 ارب آئے گا، کیا آیا؟ IMF نے جو قسط جاری کرنی ہے وہ کیا ہوا، کیا بنا؟ اور جو یہ مزید 8 ارب روپیہ لینا چاہتے ہیں، کیا اس نے جو ہے وہ منظور کر دیا یا اس کا ایگریمنٹ ہو گیا؟ کیا امریکہ جس نے رجیم چینج کیا اس نے کو پاکستان کی امداد کی، پاکستان کو 1 ٹکا 1 پائی دیا؟ جو پاکستان کے اندر تھا وہ بھی اس نے گم کر دیا۔ جو پاکستان کے اندر انڈسٹری چل رہی تھی وہ بھی اس نے تباہ کر دی۔ جو پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی وہ بھی تباہ کر دی۔ جو پاکستان کا کسان خوشحال تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ جو پاکستان کے جو ریزرو پڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے،
اب کرائے کے پیسے اور کرائے کے پیسوں سے ہم جو ہے وہ جہازوں پر سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے مین جو ادارے ہیں ان کو نجکاری کے ذریعے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ریکوڈیک کے اوپر جو اس وقت نظر ہے سب کی بشمول دوست ممالک اور جناب امریکہ اور اس کے علاوہ جو یہاں کے جو کھو لوگ ہیں ان کی نظر جو ہے وہ کوئٹہ کے جو سونے کے پہاڑ ہیں ان کے اوپر نظر ہے، بلوچستان کے اندر چھپی ہوئے معدنیات کے اوپر نظر ہے، اور اس کے علاوہ جو خطے کی صورتحال ہے اس کے تحت افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسائل اس وقت اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح ایران جو بڑی امیدیں لے کر پاکستان آیا تھا اور میرا خیال ہے وہ کشکول لے کر واپس چلا گیا، لیکن اس کو فرق نہیں پڑا۔ اس کے پیچھے دو سپر پاور کھڑی ہیں، ایک چائنا اور ایک رشیا کھڑی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یمن اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، افغانستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان ایک جس طرح ماچس کے اندر ڈبیا کے اندر اس کی تیلیاں ہوتی ہیں، پاکستان ایک تیلیوں کی مانند جو ہے وہ ڈبیا کے اندر بند ہو چکا ہے۔ افغانستان، ایران، چائنا سے دوری، روس سے دوری، بھارت ہمارا دشمن، اور امریکہ کا حکم کہ بھارت سے ہم ٹریڈ کریں، ٹریڈ کرنے کے بعد ڈالر ہم بھارت کو دیں، وہاں سے کچرا کوڑ کباڑ جو بھی ہے وہ ہم اکٹھا کر کے یہاں پر پاکستان کے اندر لے کے آئیں۔ یہ سارا کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اتنے۔ ڈالر جو سستا کرنا تھا وہ نہ ہوا، جو مہنگائی سستی کرنی تھی وہ نہ ہوئی، جو عوام کو ریلیف دینا تھا وہ نہ دیا، جو آٹا ہم نے 45 روپے کلو کرنا تھا وہ 150 روپے کلو تک چلا گیا۔ بے شمار چیزیں ہیں جو آپ اپنے گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں، وہ جو پہلے آج سے 2 سال یا 2.25 سال پہلے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ 100 کی تھی، اب 350 بھی اب 350 یا 400 روپے کی ہوگی۔ پیٹرول اور دیگر جو لوازمات زندگی ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ جو پاکستان کے اندر مین انڈسٹریاں تھیں وہ بند ہو گئیں۔ پاکستان کے اندر جو موبائل کا کاروبار تھا، جو انڈسٹریاں لگ رہی تھی وہ شفٹ ہو گئیں بھارت کے اندر، یعنی پاکستان کے اندر جتنی کاریں بڑھ رہی تھی، جو موٹر سائیکل بن رہے تھے، جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ایکسپورٹ کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی، وہ تمام پلانٹس جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان بن چکے ہیں، انہوں نے ٹھپ کر کے رکھ دیے۔ اب یہ صورتحال کے تحت انہوں نے مختلف ممالک سے رابطے کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں پیسے مل جائیں۔ کیا پیسے ملے؟ کیا پاکستان کو کوئی جب سے یہ PDM 1 سے لے کر آج تک کو بڑا سربراہ سوائے ایران کے صدر وہ کسی مقصد کے تحت آئے تھے، ان کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا، کیا وہ دوبارہ پاکستان چکر لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، میں آپ کی طرف چھوڑتا ہوں، آپ اپنی عقل اور فراست سے اس کے متعلق سوچیں۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی کہ مذاکرات کریں، رانا ثناء اللہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی کہ نواز شریف صاحب سب سے مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ کیا مریم نواز صاحبہ مل کر چلنا چاہتی ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب مل کر چلنا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کے گھر ٹوٹے، جن لوگوں کی عزت پامال کی گئی، ایون کہ علامہ اقبال کی بہو جو شاعر مشرق ہے ان کی بہو کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو کچھ ان کے دروازے توڑے گئے، جو ذلت امیز سلوک کیا گیا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ایک کینسر کی مریض ہے، جو چودھری پرویز لائی جو 80 سال کے قریب پہنچنے والے ہیں، یعنی 76 سے اوپر ہیں اور 80 سے نیچے ہیں، جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح بے شمار بزرگ لوگ ہیں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا وہ لوگ جو اس وقت شور ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن کس بیس کے اوپر آپ کن سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے یہ ساری مد نظر رکھیں، اور ان کو ضرورت ہے اس وقت سانس لینے کی، تاکہ ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیں، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم جو ہیں وہ ان کے اوپر رش کریں۔ جو مریم بی بی جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی وائلنس، کسی قسم کا جو ہے وہ افراتفری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ فلسطین کے متعلق اگر کسی نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے اندر اس کو پکڑ کر مارا بھی گیا، اس کا جھنڈا بھی چھینا گیا، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو الیکشن ہوا تھا، چلے مانیں آپ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، آپ مانیں کہ چلو 8 فروری کو جو غلطی ہو گئی عوام نے ووٹ دے دیا، اور 9 فروری کو آپ نے ایک نیا الیکشن کھڑا کر دیا، 47 نمبر کا الیکشن جو دنیا کی تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح جو اب جو 21 تاریخ کو جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر کیا ہوا؟ کیا یہ مفاہمت اور مذاکرات جو ہیں اسی طرح ہوتے ہیں؟ KPK کا صوبہ، وہاں پر جس طرح کی اکثریت عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اکثریت ہے، ان کی حکومت ہے، اس صوبے کو نہ گندم دی جا رہی ہے، نہ اس کو فنڈ دیے جا رہے ہیں، نہ اس کے ساتھ جو معاملات وہ سیدھی طرح ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر ایک نیا فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اور اسی طرح آپ ساری چیزوں کو اگر جائزہ لیں، جو عمران خان صاحب کے کیسز اس وقت عدالتوں کے اندر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر جو پروسیکیوٹر اور سرکاری وکلا جو ہیں وہ کھیل جو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ جا ہی نہیں رہے. وہ کس کے کہنے پہ، ان کی کیا مجال ہے، وہ عدالت کے اندر نہ پیش ہوں، ان کی ایک ڈیوٹی ہے، لیکن وہ نہیں جا رہے، کسی کے کہنے کے اوپر نہیں جا رہے. یہ سب چیزیں میں مانتا ہوں جی، آپ مداخلت برداشت نہ کریں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو ملک بدر کر دیں. 3.5-4 کروڑ یہاں ووٹر ہیں، ان کو نکال کر آپ افغانستان بھیج دیں یا کسی اور ملک کے اندر بھیج دیں. آپ مذاکرات کرو، آپ کی ایسی منجی ٹھوکیں گے یہ آپ ساری عمر یاد کریں گے، پھر دوبارہ آپ کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اس وقت عوام جو ان کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ریلیف آئے گا یا نہیں آئے گا، پاکستان کے اندر عوام یہ سوچ رہی ہے کہ بجلی کا بل کبھی سستا ہوگا یا نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر عوام سوچ رہی ہے کہ پیٹرول کبھی سستا ہوگا یا نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر عوام سوچ رہی ہے کہ روٹی ہمیں 2-3 دفعہ جو دن کے اندر پہلے کھاتے تھے اب ایک دفعہ کھانے کو مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی. یہ پاکستانی عوام جو نظریں گاڑی بیٹھی ہے ان کے اوپر، جو یہ IMF کے کہنے کے اوپر بجلی بڑھا رہے ہیں، گیس کا بل بڑھا رہے ہیں، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ملازمین کے اوپر کٹوتی کے ٹیکس لگائے جا رہی ہیں، سب کچھ کرتے ہوئے یہ اس بند کی طرف جا رہے ہیں جس کا راستہ آگے جو ہے وہ بڑا خوفناک راستہ ہے. اور دوسری طرف جو خطے کے حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، ایران، افغانستان، جو وسطی ایشیا، اس کے اندر جو ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. پاکستان کے متعلق میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میرا پیارا ملک ہے، اور میرے پیارے ملک کا جو ہے ہسٹری اگر دیکھی جائے، 9/11 میں ہم نے کیا کیا، ہم نے 76 سالوں کے دوران دم پکڑی سفید ہاتھی امریکہ کی، اور امریکہ نے ہمیں کس طریقے سے ڈبویا. اب اس وقت جو پاکستان کے اندر جو چائنا ہمیں سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، جو انڈسٹری لگا رہا تھا، جو سب کچھ کر رہا تھا، وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم نے وائنڈ اپ کی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہیں سے ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر اس حکومت کو نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ مفاہمت کا راگ الاپ کر پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ایک نیا کھیل کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں. کیا وہ جو ناراض لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو، عمران خان صاحب کو برداشت کرتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ برداشت کرتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کرتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان صاحب برداشت کرتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ANP برداشت کرتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو باپ گروپ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے؟ حتیٰ کہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو ہے وہ جماعت ہے، جس کے 2-3 گھر کے ہی ممبر ہیں، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو برداشت کرتی ہے؟ پاکستان کی پولیس کا جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ کس قسم کا، جو الیکشن کمیشن صاحب ہے ان کا رویہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح کا کہ 3 دفعہ الیکشن کروا دیے اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر اعتراض لگا دیے. جو ابھی تو ماشاءاللہ یہ ججز جو 6 اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یہ کھڑے ہوئے ہیں، آواز اٹھانا شروع کی ہے. جو معزز عدلیہ کے اندر جو انصاف کا گلا دبانے کے لیے جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا تھا، MPO 3 کے تحت بند کر دیا جاتا، یہ سارا کچھ کیا جاتا. تو میری سرکار کس منہ سے آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی نظروں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو جینے کا حق دیں گے؟ امریکہ جس نے یہ رجیم چینج کیا، جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا، جو کچھ پاکستان کے اندر ظلم زیادتی ہوئی، اس کے اوپر اس نے کوئی ایکشن، کوئی آواز نہیں. اب کیوں وہ لے رہا ہے؟ یہ حالیہ دنوں کے اندر جب ایران کے صدر آئے تو انہوں نے ایک جو ہے رپورٹ جاری کر دی. اس کے علاوہ ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہونے کی بات آئی تو ان کا ایک بیان آ گیا. اس کے علاوہ جو چائنا جو پاکستان کو ہر طرح سپورٹ کر رہا تھا اس کو مکمل طور پر یہاں سے وائنڈ اپ کر دیا گیا. ایران ان کے نشانے پر، پاکستان ان کے نشانے کے اوپر، افغانستان کے اندر وہ حکومت چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر پاکستان تحریک انصاف دیکھے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، مانے آپ چلے میں مان لیتا ہوں مراد سعید کو آنے دیں میدان کے اندر، اس کو ریلیف لینے دیں عدالتوں سے. باقی جو لوگ اس وقت روح پوش ہیں، قاسم سوری صاحب روح پوش، حماد اظہر صاحب کہاں پر ہیں، مونس علائی صاحب کہاں پر ہیں، پرویز علائی صاحب ان کو چھوڑیں. عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے آپ کو بھی پتا ہے جس طرح کے کیسز بنے ان کو چھوڑیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جن کی طبیعت خراب، بشرا بی بی صاحبہ جن کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں. کس جرم کے اندر آپ عدت کیس کے اندر آپ نے ڈالا ہوا؟ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، یعنی پیسے سپریم کورٹ نے تقسیم کیے، پیسے حکومت پاکستان کے پاس پڑے، زمین پاکستان کے اندر پڑی،
بچے وہاں پر فری پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا دے دی، خود گاڑیاں لے گئے، سب کچھ وہ جو ہے وہ لے گئے توشہ خانہ سے۔ عمران خان صاحب نے 50% کا اوپر جو پیسے دے کر گھڑی لی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی۔ یہ مذاکرات کرنے کا طریقہ ہے کیا؟ پورے اس 2 سال کے دوران پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ANP کی جو جماعت ہے، اس کے منہ سے جو جبر تشدد ہوا، جو ظلم ہوا پاکستان کی عوام کے ساتھ، جو معاشی طور پر ظلم ہوا پاکستانی عوام کے ساتھ، اس پر یہ لوگ بولے نہیں بولے؟ بیسیکلی اب یہ بند گلی کی طرف چلے گئے، پیسہ ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی ملک ان کو منہ لگاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس کے علاوہ عالمی رینکنگ کے اندر پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ملکوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان کا جو آئین اور قانون کا جو معاملہ ہے وہ 100 پتہ نہیں کتنے نمبر پر اب پہنچ گیا ہے، 140 میں سے شاید 140 کی یعنی لاسٹ نمبر جو ہوگا وہ اسی کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے KPK کی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑی ہیں، اس وقت بھی کچھ رانگ نمبر تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اکسایا تھا، جس کے متعلق پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ غلطی نہ کریں، اور جس کی سزا پرویز الہی صاحب بھی بھگت رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی بھگت رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے جو ہے وہ اس وقت کہتے تھے ہماری ریڈ لائن عمران خان صاحب، 9 مئی کے بعد وہ ریڈ لائن والے چھلانگے مار کر کہیں اور چلے گئے، پریس کانفرنس کر دی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو مخلص ساتھی تھے وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 25 کارکن جو ہے وہ شہید ہو گئے، 4 مزدور ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ ان جماعتوں میں سے کسی نے افسوس کیا، کسی نے کہا کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا یہ مذاکرات یہ مذاکرات نہیں ہے، یہ مذاکرات ہے جو ایک مذاق کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈیل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ان کی جو ہے وہ جان نکلی جا رہی ہے۔ اب ان کو اپنا جو ہے اگلا دور وہ سیاہ نظر آ رہا ہے۔ اسی دوران یہ کوئی نئی گیم ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کو پھر کچلیں گے، اور کچلنے کے بعد اس کا مکمل طور پر صفایا کر دیں گے۔ اگر ڈیل کرتے کرتے یہ کوئی مطلب کہ جس اب ڈیل عمران خان صاحب نے تو نہیں کرنی کہ وہ تو اندر جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی شک یا ایسی بات کر دی تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے ایک دم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر وہ سائڈ پر ہو جائے گا۔ یہ اب جس طرح سنی تحریک کے اندر ہیں، پھر اس کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گے کہ جی پارٹی جو ہے وہ ڈیمالش ہو گئی ہے، ہم کہیں اور کسی پارٹی کے اندر جا رہے ہیں۔ جس طرح پہلے کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ریڈ لائن، اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی، کچھ نون لیگ میں چلے گئے، کچھ پیپل پارٹی میں چلے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف مار کھاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں، بات آخر ٹیبل پر بیٹھ کے ہونی ہے، لیکن اس کے کوئی رولز، قاعدے، قانون ہونے چاہیے۔ پہلے آپ کچھ جو ہے وہ کر کے دکھائیں، آپ ریلیف دیں، پاکستان تحریک انصاف کو سانس لینے دیں، پھر آپ کی جو ایمانداری ہے مذاکرات کی وہ پتہ چلے۔ بیسیکلی آپ کے گلے کے اندر یہ ہڈی جو ہے پھنس چکی ہے، عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، اور آپ کو آگے جو ہے وہ سیاہ رات نظر آ رہی ہے، آپ کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ ابھی تو جون آنے دیں، جب IMF کے حکم کے مطابق آپ بجٹ تیار کریں گے، اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا پھر وہ عوام جانے یا آپ جانے، جنہوں پنجابی کہندے ہیں جٹ جانے تے بجو جانے تے۔ السلام علیکم۔